انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں, سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں, اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری, نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دو. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے, بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا, پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا, دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا, پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں, گلچھرے ہیں, عیاشیاں ہیں, عیش ہے, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, محل ہے, اور ایک طرف بھوک ہے, فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتا ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے. یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سے بیٹا کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار ہے 2 دھاری, ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے, ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی, بدماشیاں ہوں گی, گلچھرے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ادھر بھی کاٹا, اخلاقی طور پر کاٹ دیا. ادھر بھوک ہے, فاقہ ہے, تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا, کہاں آخرت, کہاں قرآن, کہاں کی فکر اس کو کیا؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے, کوڑوں کا بیل ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا, ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے, بہت ہائٹ پر. یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے. وہ غلامی جو ہے, یہ غلام آدمی اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. آزاد مرد حر ہے جو اللہ کا بندہ ہو سکتا, جس کی گردن کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی. اس کی خود ہی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی اور کے آگے جو ہے وہ نظریں جھکائے یا گردن جھکائے. اب یہ گردن جب اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے نا, اس کا کوئی مفہوم ہے, اس کی کوئی مقام ہے. باقی یہ کہ وہ ادھر بھی منتیں اور چاپلوسیاں تو ادھر بھی حمد و ثنا, تو فرق کیا ہے؟ ادھر گیا تو اس نے جو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. صاحب آپ جیسا تو حکیم دانا بینا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ادھر آیا تو سبحانک اللہم و بحمدک. تو اس سبحان اللہ کے کیا ہے اہمیت ہے؟ جس نے کسی اور کو نہیں مانا نا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب یہ ہے وہ کہ جس کا یہ غلامی کو کوئی معمولی شے نہ سمجھیں. غلام آدمی وہ ایمان کے تقاضے پورے ہی نہیں کر سکتا, یا پھر وہ حوصلہ ہو اس طرح. وہ تھوڑی غلام تھے, وہ تو فزیکلی مطلب انہوں نے غلامی میں گرفتار تھے. ان کا ذہن تو غلامی والا نہیں تھا. حضرت بلال ہوئے جو بھی اس طرح لوگ تھے وہ غلام نہیں تھے, یہ اپنی انا پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے. اچھا, یہ خوئے غلامی کون کون سکھاتے ہیں؟ بادشاہ سکھاتے ہیں, باس از آلویز رائٹ والے سکھاتے ہیں. یہ جتنی بھی یار آپ یہ کدھر سے سکھاتے ہیں. مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی. برٹرڈ رسل کا ایک مضمون کسی زمانے میں پڑھا تھا, تو اس میں اس نے لکھا تھا یہ کام جو ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کام میں برکت ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کام کر کے بندہ خوش ہوتا ہے, کام خوشی دیتا ہے انسان کو نا. تو واقعی کوئی بھی آپ خاص طور پہ تخلیقی کام کریں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ سارا اس نے ہر بندے مختلف طبقات کا لکھا تھا, کام کر کے خوشیاں محسوس کرتے ہیں.
اس نے کہا صرف سوسائٹی میں جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا اسے کام کر کے خوشی کی بجائے افسوس ہوتا ہے. اچھا بھائی انہوں کے تکلیف ہے, اسے کیوں تکلیف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں اور پراسٹیٹیوٹ میں کوئی فرق نہیں, کہ اس نے اپنا جسم بیچا پیسے کمائے, میں نے اپنا دماغ اس سرمایہ دار کو بیچ کے تو میں نے بھی پیسے کما لی. کیونکہ یہ تو کسی مطلب جو انٹلیکچوئل ہے یہ مزدوری تو نہیں کر رہا ہوگا نا, یہ تو کہیں ادھر بیٹھا کوئی اونچا کام کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا تو کچھ وہ سارے جو ہے نا ان کی نفسیات اور یہ وہ کارکنوں کی وہ کر, لیکن یہ سارا تخلیقی کام کر کے سوچے گا کیا کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے, چند ٹکوں کی خاطر اتنی اعلیٰ تخلیق میں نے بنا کے, تو اسے خوشی نہیں ہوتی. اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں, اب یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کس نے کی ہے؟ یہ برٹرن رسل نے کی ہے. اب اس پرابلم کو سالو کیے بغیر آپ کا کارخانہ اچھی طرح نہیں چل سکتا, کیونکہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ تخلیقی کام کرنے والے, دن رات ایک کرنے والے, وہ تو ہوں گے تو یہ کام چلے گا. جنون جن کو ہو ان کو کیسے کریں؟ ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں, وہ جناب ایسی تیسی پھر دیتے ہیں, اچھا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ لاؤبالی بھی ہوتے ہیں. اب ڈیل کارنیگی صاحب نے ایک کتاب لکھی, ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, اور اس میں در حقیقت انہی لوگوں کا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ غلامی, ہوئے غلامی سکھائی گئی ہے اس میں, یا آپ اسے منافقت کریں, منافقت کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں. تو یعنی اگر اس لیول پہ جا کے ہوتا ہے تو ہمارے فضائل کے نام پر یہی کچھ ہوتا ہے. ادھر ذرا انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے تو ادھر فضائل کے نام پر ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بادشاہ ذل اللہ فی الارض اس کے نام پر ہوتا ہے, اور خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی, یہ اس کے مفہوم کو ایکسٹینڈ کر کے تو پھر وہ مانی دیے. تو خوئے غلامی وہ ہر طرح. اچھا اس کے علاوہ یہ جو نشے ہیں, افیون ہیں اور فلاں جو چینیوں کو کھلائے پلائے جاتے ہیں, یہ سب ان کو غلام رکھنے کے لیے. مغرب نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے, یہ تازہ ترین اضافہ ہے. تازہ ترین سے مطلب یہ پچھلے 200-400 سال کا اضافہ ہے. وہ یہ ہے کہ یار جو بہرحال اتنوں کو غلام بنا کے رکھنا تو مشکل ہو جاتا ہے نا, تو اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے ذرا لائف سٹینڈرڈ لے کے آؤ نا, ذرا ہائی فائی, تاکہ وہ جو سوچ ہے معیشت کی اس میں گھوم رہے ہیں. 4-5 دن خوب محنت کریں, اچھا اپنی زندگی بنانے کے لیے خوب لگائیں. اس کے بعد 2 دن چھٹی دو, اس میں بھی اوانیت سے اوپر نہ اٹھیں, جاؤ بیچ پہ جاؤ, ادھر جاؤ جناب, ویکینڈ میریجز کرو. اور یہ کہ اگر کسی کو کوئی اس سے کچھ ضمیر میں چبھن ہوتی ہے تو چلو مفتیو اٹھو, تم بھی کوئی اس کا ہلا نکالو ہفتے والے دن, چلو جی انہوں نے کہا مسیار کرو. تو مطلب یہ ساری 2 دن جو ہے وہ خنزیروں کی طرح عیاشی کرو, اور 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو. یہ جو 10 کروڑ گدھے, تو یہ بنائے جاتے ہیں گدھے, اللہ نے گدھے نہیں پیدا کیے تھے, یہ نظام گھڑ کے بناتا ہے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں بابا جی عبدالستار عیدی صاحب غربت ختم نہیں کر سکتے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زکاتیں ہیں اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہو جناب, یہ ہم نے یتیموں کا ادارہ بنا دی, اس سے غربت ختم نہیں ہوئی. یہ نظام غربت پروڈیوس کر رہا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے غربت ختم نہیں ہو سکتی, اور یہ نہیں ختم ہو سکتی تو غلامی نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بڑا محکم ایویں ہی نہیں ہے ابلیسی نظام, جو اس نے اگر وہ دعویٰ کیا تو نری چاپلوسی ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے یہ حقائق بھی ہیں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے